آرٹ اور آرکیٹیکچر انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور اگر ایک اس کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرتا ہے تو دوسرا اسے پرآسائش زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں نے انسانی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدیم انسانوں کے مسکن جو تھے وہ غاروں سے لے کر آج کی جدید دنیا تک ان دونوں شعبوں میں بہت ترقی ہوئی ہے، اور یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ پاکستان میں ان شعبوں کی ترقی کے لیے آرکیٹیکچر ڈیزائن آرٹ ADA ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے، اور آج قلعہ لاہور میں ADA ایوارڈز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس میں آرکیٹیکچر، ڈیزائن اور آرٹ کے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ اس تقریب کے حوالے سے آج ہم ADA کی ایڈوائزری بورڈ کی رکن اور پاکستان کے معروف شاعر جناب فیض احمد فیض صاحب کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ پروگرام میں کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ بہت خوشی ہوئی، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل گیا۔ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے تو ہم اگر اس بات سے شروع کریں جو ADA ایوارڈز ہو رہے ہیں، تو اگر پس منظر ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیں کہ آرٹ کا اور کلچر کا کسی معاشرے پر جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، میں بہت عمر رسیدہ ہوں اور میں نے وہ وقت دیکھے ہیں جب یہ جو فیلڈز ہیں آرٹ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر، ان کا لوگوں کو زیادہ نہ تو رجحان تھا نہ واقفیت تھی، لیکن زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ اور آج جب والدین آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچے کو یہاں پہ داخلہ دلا دیں تو کیا اس کا کیا مستقبل کیا ہے، تو ہم ان کو یہ اس بات سے بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی فیلڈ میں مستقبل روشن ہے تو وہ انہی فیلڈز میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ اپنا سیل فون اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی نظر ایک تصویر پہ جاتی ہے۔ ہم اس وقت ایک ویژول کلچر میں ہیں، اور اس کلچر کے بیچ میں چاہے وہ عمارت ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ رسالہ ہے جو آپ کھول کے دیکھتے ہیں، اور کیا وہ تصویر ہے یا وہ منظر ہے جس سے آپ اپنی روح کو کوئی تسکین دیتے ہیں۔ سو یہ دس از دا فیوچر، یہ واقعی فیوچر ہے جس کا بصری فنون اور آپ کی نظر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب کیریئر کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ظاہر ہے آج کل یہ کیریئر جو ہے اس کے اندر لوگ جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک معاشرے کی ترقی کی بات کریں تو معاشرے کی ترقی میں کتنا کردار ہے آرٹ کا؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے رہن سہن کا حصہ ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری ثقافت کیا ہے، تو ان کا خیال ہے کوئی ثقافت کسی پہاڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ نہیں، یہ سب چیزیں ہیں جن کا ہماری آئیڈینٹی سے تعلق ہے۔ ہم جب آرٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک تصویر نہیں ہے جو آپ نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے، بلکہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند، آپ نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو کس سلیقے سے وہ تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی عمارت کو دیکھتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 400 سال پرانی ہے، تو کس طرح سے آپ اپنی ماضی سے جڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آرٹ کے امبریلا میں آتی ہیں، اور یہ ہماری شناخت ہے۔ اس کے بغیر کوئی آپ جو ٹیوٹا میں جا رہے ہیں نا، وہ آپ کی شناخت نہیں ہے۔ لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جس قسم کی ایمبرائڈری پہنی ہوئی ہے، آپ کا جو کرتا جو آپ کی نانی نے آپ کو بنا کے دیا تھا، وہ آپ کی شناخت کا حصہ ہے۔ آرٹ جو ہے اور جتنے بھی فنون ہیں وہ ہماری شناخت ہے، اس سے ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ بہت ہی گہری ہماری جو جڑیں ہیں یہ ان کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھی گلگت یا بلتستان کی جو زندگی ہے روزمرہ کی، اس میں یہ چیزیں ہیں جو کہ آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا ہم جھیل سندھ میں اگر منشر جھیل دیکھیں اور دیکھیں وہاں پہ کشتیوں پہ کس قسم کی انگریونگ ہوئی ہے، وہ بھی آرٹ کے ہی شعبے میں گنی جاتی ہیں۔ تو پورا کا پورا جو ماحول ہے ہمارا، وہ ہماری ثقافت اور آرٹ آپس میں دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے کا حصہ ہیں،
اور اسی سے ہم جانے اچھا جاتے ہیں۔ سلیمہ صاحبہ، جو بات ہم کر رہے تھے کہ ظاہر ہے جو ٹیسٹ کپڑوں میں، برتن میں، ہر علاقے کی، ہر خاندان کی اپنی ایک روایتوں میں ہوتا تھا، وہ روایات، وہ سلیقہ کیا آج جو نوجوان نسل ہے، جو نئی نسل ہے، اس میں موجود ہے وہ پہلے جو ہوا کرتا تھا؟ یعنی کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تھا تو اب تو وہ ٹرالی میں لے کر آ جاتے ہیں نا سارے چیزیں، لیکن وہ جو ایک ہماری نانی دادی کے ہاتھ کا بنا ہوا جو ایک وہ کپڑا ہوتا تھا جس پہ کشیدہ کاری ہوتی تھی، وہ تمام چیزیں ریپلیس ہوتی جا رہی ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آپ کو مستقبل سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور نئے طریقے سے بس جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا جو استھیٹک ہوتا ہے، آپ کی جو ذاتی پسند ناپسند ہوتے، وہ 4000 پہلے تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو چاہے ان کا احساس ہو یا نہ ہو، وہ آپ کی دلچسپی، آپ جس طرح سے آپ چیزوں کے رنگ کی آمیزش کرتے ہیں، ان سب میں وہ نظر آتا ہے۔ آپ کو جھلک نظر آتی ہے۔ آپ جس طرح سے، میں تو کہتی ہوں کہ جس طرح سے ایک صاحب صبح اپنی ٹائی جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کے جو دادا تھے ان کو کیا رنگ پسند تھے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہاں بالکل مٹیریلز بدل گئے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کی کہا، پروسیسز بدل گئے ہیں، طرز تعمیر بدل چکا ہے، لیکن اس میں جڑیں موجود ہیں، ان سے آپ کسی طرح سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج کی نسل جو ہے نئے طریقوں سے یہ کام جو ہے آگے چلاتی ہیں، وہ طریقے آج کے طریقے ہیں، اور جس طرح سے جب ہم پینسل اٹھاتے تھے تو ہمیں پتہ تھا 200 سال پہلے آرٹسٹ کے پاس پینسل نہیں ہوتی تھی۔ آج جب ہم کمپیوٹر کا وہ چلاتے ہیں، برش چلاتے ہیں، تو آج وہی ہمارا اوزار ہے، وہی ہمارا ہتھیار ہے۔ تو اس سے نئی جو ریالٹیز ہیں وہ ہماری پہچان ہوں گی، لیکن ان کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی نانی کی ایمبرائڈری جو ہے وہ آپ پیش نہیں کر رہے تو اس میں کوئی بری بات ہے، نہیں، اس کو بھی سنبھال کے رکھیے، کبھی کبھار اس کو دیکھیے اور اس سے محظوظ ہوئیے، کیونکہ وہ آپ کی آج کی جو چوائسیز ہیں ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر میں ایک اور ڈائریکشن میں اس چیز کو لے کے جاؤں، ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو ہم تو روزگار کے سود و ضیاع کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اتنی مہنگائی میں اور اتنی پریشانیوں میں، وہ جب ماسلوز ہائرارکی آف نیڈ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ آرٹ تو سب سے آخر میں آتا ہے، تو کیا ہمارے معاشرے میں بھی آرٹ پنپ سکتا ہے؟ دیکھیں، خوبصورتی جو ہے نا وہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور اس میں چاہے آپ کے جیب میں 2 پیسے نہ ہوں، لیکن اگر آپ کہیں پہ پھول دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں اس پھول کو دیکھ کے اور کچھ دیر کے لیے آپ کو جینے کی ہمت دیتے ہیں نا، تو وہ بھی اس حص کا نتیجہ ہے جس کو ہم آرٹ کہتے ہیں۔ اگر کہ آپ کے گلے میں سر ہے اور آپ گاتے، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ لے گئی تھی احمد آباد، تو بازار میں ایک دم میرے کان میں کسی کی آواز پڑی، کوئی ہیر گا رہا تھا، ایک بزرگ ہیر گا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس کو میں لے کے گئی اور میں نے کہا سنو، اور وہ سب خاموشی سے سنتے رہے، اور ان کو یہ جو جن کو برگر بچے کہتے ہیں آپ، جو کسی اور کو سنتے ہیں اپنے سیل فونز کے اوپر، وہاں پہ گم سم کھڑے رہے، اور ان کو وہ جڑے، اپنے ماضی سے جڑے، اور میرے خیال میں جس طرح سے ان کے دل کو اس پہ اثر ہوا اس کلام کا، اس آواز کا، وہ چیز جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، چاہے وہ شمال میں ہو چاہے جنوب میں ہو، کوئی نہ کوئی گائک ہوگا وہاں پہ جو پرانی چیزیں گائے گا، شام کو لوگوں کو جینے کا سبق سکھائے گا، چاہے وہ ایک کھانا پکانے کا طریقہ ہے جو کہ آپ نے اپنے بڑوں سے سنا، جب آپ گھوٹتے ہیں ساگ اور مکی کی روٹی بنتی ہے، تو اس میں کوئی جو لذت ہے وہ کہیں سے آپ سیکھ کے نہیں آتے، وہ جو چیز ہے وہ آپ کی روایت کا حصہ ہے، لیکن آپ کے آج کا بھی حصہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کے مستقبل میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو چلتی رہیں گی، کیونکہ ان کا زندگی سے تعلق ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اب اگر ہم آج کی تقریب کی بات کریں، جو ADA ایوارڈز آج منعقد ہو رہے ہیں، ان ایوارڈز کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے یہ آرٹ کے جو ریلیٹیو جو فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کی کس طریقے سے یہ پذیرائی کر رہا ہے یہ ایوارڈز؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک کچھ روایت سی ہے کہ جب شخص چلا جاتا ہے نا
تو پھر ہم سینہ پیٹ کے کہتے ہیں کہ بھی اس کی قدر نہیں کی جب وہ ہم میں تھا. تو میرے خیال میں اس قسم کی جو کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں کہ ہم جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ متوجہ ہوں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ بھائی یہ شخص جو ہے، یہ خاتون جو ہے، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق آج کی ضرورت کے تحت کچھ نئی چیز کی ہے، ایسی چیز جس سے ہماری زندگی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹیلنٹ ابھی زندہ ہے، جہاں لوگ زندگی سے جھگڑا کر کے اور نئی بات کہتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نئی بات، خوبصورت بات کی طرف دیکھیں، توجہ دیں اور کہیں کہ ہاں اس شخص نے ہمیں محسوس کیا کہ بھئی ہم بھی کچھ ہیں. they have done us proud. تو یہ منہ زبانی کہہ دینا تو ٹھیک ہے اور ہونا چاہیے، میڈیا کو بھی اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اگر ہم اس کو اس طرح سے ریکگنائز کریں کہ بھائی ایوارڈ لے لو، تو وہ ایوارڈ بذات خود کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس بات کی اہمیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بہترین کام کو نہ صرف دیکھا سمجھا بلکہ اس کو نوازا بھی، اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اکثر نوجوان لوگ ہیں جن کو یہ دیتے ہیں یہ ایوارڈز، ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی اس ارتقاء کی ان منزلوں سے نہیں گزرے جو کہ اپنی زندگی کے آخر تک یہاں پہ پہنچیں گے، بلکہ ان کو ایک ہمت دلانے کا طریقہ ہے. اور جب یہ ایوارڈ شروع ہوئے کچھ سال پہلے اور جب میرا ان سے واسطہ پڑا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اکثر جو نیشنل ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے عمدہ لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور پھر دل دکھتا ہے کہ بھئی ان سے بہتر بھی تھے، کچھ ادھر بھی دھیان دے دیتے. تو اس وجہ سے میں ان کی بہت ہمت بھی بڑھاتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپلائی بھی کریں، کیونکہ آپ کو خود اپنا کام بھیجنا پڑتا ہے اور بہت سے لوگ شرماتے ہیں اپنا کام بھیجتے ہوئے. تو لیکن یہ ہے کہ جب یہ ایک روایت بن جائے گی تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ قائل ہوں گے کہ اچھا بھی ہم بھی دیکھیں کہ ہماری صفوں میں کون کھڑا ہے، ہم کس طرح سے اپنے کام کو تولیں اور دیکھیں کہ بھی بہترین کام کرنے والا کون ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے موقع پہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ چند لوگ جو ہیں ان کو ہم پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کام بہت عمدہ ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کام کی اہمیت ہے، اس کو سراہنا چاہیے، اور اس کو سراہنا، اس کی سرپرستی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف آڈا کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اچھے کام کو پہچانیں، ان کو شاباش دیں اور کہیں کہ بھئی تمہاری اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہ ذمہ داری واقعی ہم سب کی ہے. پہلے تو وہ بادشاہ تھے جو کہ اپنے درباروں سے سپورٹ کیا کرتے تھے، پذیرائی کیا کرتے تھے، سراہتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، شاعروں کا اور جو آرٹ والے لوگ تھے. اب یہ کام ایڈا جیسے اداروں نے سنبھالا ہوا ہے. تو آج کی تقریب میں ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تقریب ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جو کئی سو سالوں سے ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن جس طرح سے بہت ساری ہماری جو ہیں آثار قدیمہ ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، ہم یوں ہے کہ جس طرح ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے کہ بھئی ان کے اوپر موسم کا کیا اثر ہوا ہے، ان کے حالات کیوں بگڑے ہیں. تو جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، جو پکچر وال ہے لاہور کے قلعے کی، اس کو اب کچھ سالوں سے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. اور میں تو چونکہ بچپن سے دیکھتی چلی آئی ہوں تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ ٹائلیں جی تھی خراب ہو رہی تھیں، اور لگتا تھا کہ شاید میرے بچوں اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں اس جگہ کی کوئی خاص اہمیت نہ رہ جائے. لیکن جب یہ دوبارہ سے ٹھیک ہونا شروع کیا، آغا خان وہ جو کلچر کے جو ان کے ہیں لوگ، انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا، اور اس ٹرسٹ نے اب 4 سال کام محنت کرنے کے بعد اس پوری جو دیوار ہے اس کو یوں دوبارہ سے ہماری نظر میں لے کے آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھی لاہور شہر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ یہ فنکشن ہوگا. تو آج اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارے ماضی سے جڑے گا اور بہترین طریقے سے جڑے گا. تو اس جگہ کا انتخاب بہت مناسب ہے.
لوگ آپس میں ملیں گے جن کا انہی فنون سے تعلق ہے، اور صرف وہ نہیں اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ سرپرستی بھی کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے کام کی ہماری زندگیوں میں کس طرح شیرینی پیدا ہوتی ہے. تو چاہے وہ آرٹسٹ ہوں، چاہے آرکیٹیکٹس ہوں، چاہے آرٹسٹ ہوں، یہ سب ایک ہی قبیلے کا حصہ ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ اس قبیلے کا ایک فرد میں بھی ہوں. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ موقع بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے. سلیمہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ADA ایوارڈز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی.